نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الكريم الحنين المكين الرؤوف الرحيم اما بعد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد ليبلوكم أيكم أحسن عملا صدق الله مولانا العظيم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آلہ بقدر حسنہ وجمالہ۔ معزز و مکرم سید ابرار سرور شاہ صاحب دامت برکاتکم، محترم المقام ابرار حسین کاظمی صاحب، منتظمین مجلس اور سامعین و حاضرین، سب سے پہلے دل کی عمیق گہرائیوں سے تحریک منہاج القرآن کوٹلی کی تنظیم کو، ذمہ داران کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے اس خوبصورت محفل کا انعقاد کیا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ آپ کی اس کاوش کو اور ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے۔ آج کا موضوع فکر کے باب میں اہمیت کا حامل ہے۔ چونکہ سوشل میڈیا کا دور ہے، ہر چیز آپ سن بھی سکتے ہیں، آپ کی رسائی میں ہے، دیکھ بھی سکتے ہیں۔ کتاب بینی کا رجحان بہت کم ہو گیا ہے، لیکن پھر بھی جو فکر ہے، کسی چیز کو گہرائی اور گہرائی سے جاننا، یہ آج کے دور میں ناگزیر ہے، ضروری ہے۔ اور جتنی فکر مضبوط ہوگی اتنا آپ کا صاحب فکر کے ساتھ تعلق مضبوط ہوگا۔ اسی نسبت سے میں نے آج کا موضوع جو رکھا ہے وہ ہے میلاد مصطفیٰ مقام مصطفیٰ ہے اور سیرت مصطفیٰ نظام مصطفیٰ ہے۔ اور یہ مجمع البحرین کہہ لیں یا قرآن کی زبان میں اس کو مرج البحرین کہہ لیں، یا دو حسین افکار کا امتزاج کہہ لیں کہ میلاد اور سیرت یہ دو ایسے سمندر ہیں کہ جو بہتے ہیں اور بہنے کے بعد جب ملتے ہیں تو مقام اور نظام کی عظمت اور رفت آشکار ہوتی ہے۔ تو اس لیے حضور علیہ السلام کے ساتھ تعلق کو سمجھنا فکری انداز میں ناگزیر ہے۔ تو میں نے جو آیہ مبارکہ سورہ ملک کی ایک ٹکڑا اس کا نفس مضمون کے طور پہ آپ کے سامنے رکھا ہے، اس میں اسی فکر کو اللہ رب العزت نے
بیان کیا ہے۔ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تاکہ وہ رب تمہیں آزما سکے کہ تم میں سے عمل حسین کس کا ہے۔ پہلا فکری تصور اس آیہ مبارکہ میں ہمیں دلالت النص سے، اصول فقہ کا ایک اصول ہے، اسی سے ثابت ہو جاتا ہے۔ احسن عملہ سے ہمیں اقتضاء النص کی طرف جانے کی ضرورت نہیں، نہ عبارت النص کی طرف جانے کی، نہ اشارت النص، واضح ہے، دلیل ہے۔ احسن عملہ کہ اللہ کے نزدیک سب سے مقبول عمل وہ ہے جو عمل حسن والا ہو، حسین ہو، جو خوبصورت ہو۔ تو اللہ رب العزت کے نزدیک اعمال کی مقدار پہ نہیں جایا جاتا، اعمال کی تحسین کو دیکھا جاتا ہے۔ عمل بے شک قلیل ہو لیکن وہ حسین ہو۔ تو یہاں پہ اللہ رب العزت نے اکثر و عملہ نہیں کہا، میں تمہیں آزما سکوں کہ تم میں سے زیادہ اعمال کس کے ہیں۔ تو فکر کے باب میں، عقیدے کے باب میں عمل کی کثرت کی نفی ہو جاتی ہے اس صورت میں کہ جب عمل تو کثیر ہو مگر عمل حسین نہ ہو۔ چونکہ ہمارے معاشرے میں ایک فکر یہ بھی ہے کہ اعمال کی کثرت جتنی ہوگی ثواب اتنا ہوگا، اجر اتنا ہوگا۔ یہ مغالطہ، فکری مغالطہ دور کر لیں۔ عمل بے شک کم ہو مقدار میں، اس کی کوانٹٹی کم ہو، لیکن کوالٹی اتنی بلند ہو کہ ایک طرف ایک شخص کے ساری زندگی کے اعمال اور ایک طرف کسی کا حضور کے میلاد میں 1 درہم خرچ کرنا برابر نہیں ہو سکتا۔ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا۔ تو اب سمجھنا یہ ہے کہ عمل کو حسن عطا کون کرتا ہے۔ مولا یہ تو بتا کہ اعمال تو تو نے بتا دیے کہ تمہیں آزمائش میں ڈالوں گا، کس کا عمل سب سے حسین ہے۔ تو اب عمل حسین کی تعریف بتا دے، وہ عمل میں حسن پیدا کیسے کرے، حسن کا معیار کیا ہے عمل کو نکھارنے کا، وہ کیسے حسین بن سکتا ہے۔ تو آپ کو میں لے چلتا ہوں امام حاکم کی مستدرک کی جانب۔ امام زرقانی نے، امام عسقلانی نے، صاحب مواہب اللدنیہ نے یہ روایت نقل کی، اور 12 طرق سے یہ روایت مروی ہے، حتیٰ کہ سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ الشیخ ناصر الدین البانی کے نزدیک بھی یہ صحیح روایت ہے۔ آپ سمجھ گئے، میں نے اتمام حجت کے طور پہ ناصر الدین البانی کا ذکر بھی کر، ان کے ہاں بھی یہ مقبول ہے، تاکہ بات میں کوئی کمی نہ رہ جائے۔ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام سوموار کے دن، جس دن آپ کی ولادت تھی 12 ربیع الاول کو، آپ حجرہ انور میں تشریف فرما تھے۔ مولا کائنات، مولا مشکل کشا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم آپ حجرے کے باہر تشریف لاتے دیگر صحابہ کرام کے ساتھ، اور وہاں پہ ایک مجلس سجا لیتے ہیں، حجرہ اقدس کے باہر بیٹھ جاتے ہیں، اللہ کی حمد و ثنا کرتے ہیں، پھر حضور پر درود و سلام پڑھتے ہیں، پھر اچانک جھومنا شروع ہو جاتے ہیں، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فضائل، خصائص اور شمائل کا ذکر ہونے لگتا ہے۔ اور یہ ذہن میں رکھیں، ایکم احسن عملا، کس کا عمل حسین ہے۔ عمل حسین کی تعریف بتا رہا، عمل حسین کیسے بنتا۔ جب آواز بلند ہو گئی تو کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام حجرہ انور سے باہر تشریف لے آئے۔ باہر آ کے دیکھا کہ مولا کائنات دیگر صحابہ جھرمٹ بنا کے
تلاوت بھی کر رہے ہیں، درود و سلام بھی پڑھ رہے ہیں، حضور پر آپ کے خصائص پر تعریفی کلمات بھی کہہ رہے ہیں، تو حضور نے فرمایا کہ اے علی تم سب لوگوں کو کیا ہو گیا، تم کیا کر رہے ہو؟ تو سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم نے جواب دیا نحمد و نصلی علیک، ہم اللہ کی حمد بیان کر رہے ہیں اور آپ پر درود ہی تو بھیج رہے ہیں۔ تو حضور مسکرائے، فرمایا علی اللہ کی حمد اور مجھ پر درود تو کسی بھی وقت پڑھا جاتا ہے، تم تو ہر وقت پڑھتے رہتے ہو، نماز میں پڑھتے ہو، اذان میں پڑھتے ہو، اقامت میں پڑھتے ہو، آپس میں جب ملتے ہو تو اللہ کی رضا کے لیے لوجہ اللہ اللہ کی حمد بھی کرتے ہو، مجھ پر درود بھی پڑھتے ہو، اس کے لیے کوئی خاص وقت کا تعین ضروری تو نہیں۔ مولا علی مسکرا کے جواب دینے لگے وَمَنَّ عَلَيْنَا بِكَ يَا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الْيَوْمَ، آج کے دن کو مختص اس لیے کیا ہے کہ آج کے دن اللہ رب العزت نے آپ کو ہمارے اندر مبعوث فرما کر احسان عظیم کیا ہے، اب اس احسان عظیم کے بدلے میں ہدیہ تشکر بجا لاتے ہوئے یہ ذکر کی محفل سجا کر اللہ کی حمد بیان کر رہے ہیں کہ مولا تیری تعریفیں کہ تو نے اپنا حبیب ہمیں عطا کر دیا ہے، آپ پر درود و سلام اس لیے پڑھ رہے ہیں کہ آج آپ کی ولادت کا دن ہے اور ولادت کا جشن درود سے بڑھ کر کوئی عمل نہیں کر سکتا۔ اب یہ روایت ہے اور یہ قصہ ہے جو حضور علیہ السلام کے حجرہ مبارک کے باہر ہوا، تو آقا علیہ السلام نے آواز دی، ارد گرد جو گھروں میں لوگ بھی تھے وہ بھی سن رہے تھے، فرمایا کہ آؤ اگر کسی نے کوئی احسن عمل دیکھنا ہے، ایکم یرید ان ینظر عملا احسنا، ایک روایت میں عملا حسینا بھی ہے فعیل کے وزن پہ، کہ لوگوں آؤ تم میں سے کون ہے جو سب سے احسن عمل دیکھنا چاہتا ہے، آؤ علی کو دیکھ لو۔ مولا علی حضور کے ارد گرد چکر لگا رہے تھے اور فرما رہے تھے محمد عبد صالح، یہ دوسری روایت ہے، اسے امام ابو عیسیٰ ترمذی نے جامع ترمذی میں بھی نقل کیا، محمد عبد صالح، وجد میں آ گئے، ہلکا بنا لیا کہ میرے آقا آپ عبدیت اور صالحیت کے اوج کمال پر فائز ہیں۔ تو مولا علی نے حضور کی ولادت پر نہ صرف رقص کیا، جھومے، وجد میں آ گئے، بلکہ آقا علیہ السلام کی مقام عبدیت اور مقام صالحیت کی عدم مثلیت کا اقرار کر کے اعلان کیا، ہے کوئی دنیا میں جو ایسا عبد ہو جیسے میرے مصطفیٰ عبد ہیں اور ایسا صالح ہو جیسی صالحیت مصطفیٰ کی ہے؟ تو حضور نے فرمایا لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، قرآن نے کہا تھا لوگوں آؤ، اللہ نے کہا تھا میں جانچنا چاہتا ہوں کہ کس کا عمل سب سے حسین ہے، تو آؤ مدینے کی گلیوں میں حجرے مصطفیٰ کے باہر احسن عملہ کی تفسیر دیکھنی ہے تو علی کا رقص کر کے ذکر مصطفیٰ کرنا دیکھیں۔ یہ حضور کے میلاد کے دن، حضور کی ولادت کے دن۔ تو اب ایک اس میں سے دوسری بات جو سمجھ میں آتی ہے کہ عمل میں نکھار نسبت پیدا کرتی ہے، سارے اعمال مقبول نہیں ہوتے، عمل میں حسن تب بھرتا ہے جب اس عمل کی نسبت حضور کے وجود کے ساتھ ہو، شخصیت کے ساتھ، خصائل کے ساتھ، وہ عمل نکھر جاتا ہے، اور اس کو سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم نے بیان کر کے رکھ دیا۔ دوسرا عمل احسن عملا، اور یہ میلاد سمجھیں، حضور کا میلاد مقام مصطفیٰ کا پرچار کرنا ہوتا ہے، اس سے مقام سمجھ میں آتا ہے، ریوائو ہوتا ہے حضور کا ذکر۔ دوسری روایت سیدنا ابو طالب علیہ السلام، حضور کے چچا،
جو شریعت کا پہلا مرکز تھا، جو گھرانہ، وہ جناب ابو طالب کا گھرانہ تھا۔ اور یہ روایت ذرا توجہ سے سنیے گا۔ آپ نے کریم آقا کی ولادت پہ ضیافت کا اہتمام کیا، ضیافت میلاد کا۔ آج تحریک منہاج القرآن نے یہ پاکستان میں، دنیا میں اس ٹرینڈ کو حضور شیخ الاسلام نے، ڈاکٹر محمد طاہر القادری، آپ نے اس کا احیاء کیا، ریوائیو کیا۔ آپ نے سنت ابو طالب کو ریوائیو کیا ہے منہاج القرآن میں 1400 سال بعد۔ وہ کہ اس دفعہ مینار پاکستان کی جگہ ہم نے ایوان اقبال میں کی، اور وہی پیسہ نظام کی جب بات آتی ہے نا، تو اس دفعہ حضور شیخ الاسلام نے فرمایا کہ میلاد سے مقام ملتا ہے، حضور کا سمجھ میں آتا ہے۔ وہ تو ہم 20-22 سال سے امت کو مقام سمجھا چکے، اس دفعہ کا میلاد دکھی انسانیت اور سیلاب زدگان کے لیے ہے، تاکہ پتہ چل جائے منہاج القرآن ایک طرف میلاد کے ذریعے مقام تک پہنچاتی ہے، دوسری طرف سیرت کے ذریعے نظام مصطفیٰ کی بات بھی کرتی ہے۔ وہ دکھی انسانیت کی خدمت، وہ میلاد کا دوسرا پہلو تھا جو آپ نے دیکھا، ویلفیئر۔ تو یہ سنت جو روایت ہوئی ہے جناب ابو طالب کی، امام عسقلانی لکھتے ہیں، سیرت حلبی میں ہے کہ جناب ابو طالب نے ضیافت میلاد کا اہتمام کیا، بکرے ذبح کیے، قریش کے زعماء کو بلایا، کریم آقا علیہ السلام بھی تھے اور حضور کا تعارف کروا رہے ہیں۔ اب سنیے ذرا، کسی شخص کے ایمان کی کیفیت معلوم کرنی ہو تو اس سے بڑی دلیل کیا ہے؟ قریش کے زعماء سے کہتے ہیں یہ میرا بھتیجا ہے محمد۔ آپ فرماتے ہیں کوئی کھڑا ہو کے دعویٰ کرے کہ اس سے پہلے ایسا نام کسی نے سنا ہو، کوئی مثل ڈھولن دی ابو طالب بیان کر رہے ہیں کہ محمد نام کا کوئی تو دکھاؤ۔ اچھا جی، نام کی فضیلت۔ اور پھر میں ایک اور بات کہہ دوں، بھتیجے تھے حضور، بھتیجے کی محبت بیٹوں کی محبت سے بڑھ نہیں سکتی، یہ گراؤنڈ ریالٹی ہے۔ کوئی کہے کہ میرا بھتیجا مجھے زیادہ عزیز ہے اپنے خون سے، یہ پاسبل نہیں۔ تو یہ اتنا حضور سے محبت کیوں تھی؟ یہ صرف بھتیجے سے محبت نہیں تھی، حضور کے مقام سے، نسبت سے اور اسلام سے محبت کا عملی ثبوت تھا۔ اس کا نام زمانے میں کسی کو نہیں ملے گا، پہلا۔ پھر فرمایا یہ وہی ہے کہ جب بارش نہیں ہوتی تھی تم میرے پاس آئے، یہ بھی چند سال کا تھا، میں اٹھا کے صحن کعبہ میں گیا اور میں نے اٹھا کے بلند کر کے کہا مولا اس کا واسطہ بارش برسا دے، اور تم میرے پاس آئے کہ بادلوں کو کہیں رک جائیں، اتنی برس چکی ہے۔ تو دوسری طرف صحن کعبہ میں جب ابو طالب اپنی گود میں اٹھا کے لے کے گئے، حضور کے وسیلے سے دعا کی، عرش سے باران رحمت برسی، تو وسیلے کا اقرار تھا، کچھ تو پتا تھا کہ اس کا وسیلہ دوں گا تو رب بھی سنے گا، ورنہ آپ کے پاس آپشن سی لات منات حبل عزا کی۔ یہ 12 ربیع الاول کے دن جناب ابو طالب کے گھر ضیافت میلاد میں، میلاد کے جلسے میں حضور کے فضائل و کمالات کا بیان ہو رہا ہے جناب ابو طالب کی زبان میں۔ اور تیسری روایت اسی میں آپ نے فرمایا کہ اتنا کچھ دیکھ کے بھی تم میرے اس بھتیجے کے دشمن بنے بیٹھے ہو۔ تو مجھے ایک دوست نے پرسوں میں ایک جگہ یہ روایت بیان کر رہا تھا، وہ کھڑا چٹ بھیجی کہ جی یہ جو باتیں آپ کر رہے ہیں یہ بعثت سے پہلے دور جاہلیت کی ہیں، تو آپ کہہ رہے ہیں کہ ضیافت ہوئی، تو اگر عقیقہ بھی ہوا تھا دور جاہلیت میں تو وہ پھر بعد میں ریوائیو ہو گیا تھا، یہ عقیقے کی بات ہے، بعثت کے بعد حضور کا عقیقہ دوبارہ ہوا، چونکہ پہلے جاہلیت میں حضرت عبد المطلب نے اس وقت کیا تھا۔ میں نے چٹ دیکھی، میں نے کہا آپ کے ذہن کی اختراع ہے، مگر میں تو جواب علمی فکری دوں گا۔ ہمارا مذہب منہاج القرآن کا وہ سمندر ہے جہاں پہ قرآن کی سیدھی بات کی جاتی ہے، منہاج سیدھے راستے کو کہتے ہیں۔ ہمارا سمندر علم کا قرآن ہے
اور منہاج ہمارا وہی ہے جو مصطفیٰ کا ہے، مرتضیٰ کے واسطے سے جا کے ملتا۔ تو کہنے جواب، میں نے کہا جواب توجہ سے سنیں، کریم آقا کا نکاح کب ہوا تھا؟ بعثت کے بعد ہوا تھا یا پہلے ہوا تھا؟ پہلے ہوا تھا۔ میں نے کہا اگر آپ کہتے ہیں کہ یہ ریوائو دوبارہ ہوا ہے بعثت کے بعد، جو کہ ہمارے وہ بھی غلط ہے، تو اگر عقیقہ ریوائو ہوا ہے تو دور جاہلیت کا نکاح کے بارے میں پھر آپ کا کیا عقیدہ ہے؟ وہ بھی ریوائو ہونا چاہیے تھا۔ کہتے ہیں اس بارے میں نہیں پتا۔ میں نے کہا اب سنیں، حضور علیہ السلام کے یہ جس طرح یہ ضیافت میلاد ہوئی، حضور کے نکاح پر الحمدللہ سے خطبے کا آغاز کرنے والے جناب ابو طالب ہیں۔ حضور کے نکاح پر جو نکاح کی حلت ہے اس کا سبب مہر، حق مہر جناب ابو طالب کی جیب سے ادا ہوا۔ تو میں نے کہا جب آدم و حوا کا نکاح ہوا تو اللہ رب العزت نے، وہی دو تھے، وہ کوئی انسان تو تھا نہیں، پوچھا ہمارے شادی کا کیا ہوگا حق مہر، اور تو کوئی ہے نہیں، فرمایا خلوص دل سے میرے مصطفیٰ پر درود پڑھ لو، یہی مہر ہوگا۔ تو اگر آدم و حوا کے نکاح پر اللہ رب العزت کی منشا یہ ہے کہ ان کا حق مہر مصطفیٰ پر درود و سلام ہو، تو کیسے گوارا ہو سکتا ہے کہ نکاح مصطفیٰ اور سیدہ خدیجہ کا ہو اور نکاح کوئی مشرک اور کافر سے اللہ پڑھوا دے؟ آپ نے جو یہ بات کی ہے ولادت کی، ذکر کی، مولد کی اپنے گھر کے اندر، اس میں بھی حضور کے وسیلے کی اور حمد کی تعریف کی۔ پہچانو اس کو جس کے دشمن بنے بیٹھے ہو، یہ نہ ہوتا تو تم پہ بارش نہ برسے۔ اب یہ تو واقعہ ہو گیا، یہ واقعہ ہو گیا تو کچھ عرصے بعد جناب ابو طالب کا وصال ہو گیا۔ تو اعلان نبوت کے بعد حضور مولا علی کی پاس بیٹھے تھے، کسی بات پہ تذکرہ چڑھ گیا، فرمایا علی آج تمہیں ایک بات نہ بتاؤں، تمہارے والد نے قریش کو اکٹھا کر کے اپنے گھر کے اندر ضیافت کی تھی اور وہاں میرے فضائل و کمالات بیان کیے تھے، تو اس وقت یاد نہیں پڑا، تو آج میں تیری دلجوئی کے لیے کہتا ہوں کہ وہ عملاً حسیناً، وہ خوبصورت عمل تھا ابو طالب کا جو مقبول ہوا ہے۔ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، احسن عمل نسبت سے بنتا ہے، اور نسبت عقیدے میں بنیاد ہے۔ چوتھا تصور، حضور علیہ السلام کو اللہ نے سارے علوم اور معارف دے کر بھیجا اس دنیا کے اندر، اور یاد رکھیں جو شہر ہوتا ہے نا، شہر اس کا ایک مرکزی دروازہ ہوتا ہے جو حدیث ہے۔ میں آج یہ بھی کلیئر کر دوں، شاہ صاحب آل رسول کی موجودگی میں یہاں علماء اور مفتیان کرام بھی بیٹھے ہوں گے، نہ شہر کی چھتیں ہوتی ہیں، نہ دیواریں ہوتی ہیں، نہ بنیاد ہوتی ہے۔ اب بات سمجھ رہے ہیں؟ اللاجیکل، اور یہ بہت بڑا افتراء باندھا جاتا ہے۔ حدیث کا متن صرف وہی ہے، صحیح حدیث، انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ کوٹلی شہر ہے نا شاہ جی، اس کی چھت مجھے نہیں نظر آ رہی۔ میں وہ مثال دوں گا تاکہ آپ سمجھ جائیں۔ مجھے حکم بھی ہوا ہے شاہ صاحب کا کہ وہ فلسفیانہ اور ٹرمینالوجیز میں نے نہیں یوز کرنی، بڑی پرہیز سے گفتگو کر رہا ہوں، یہ سمجھیں روزہ رکھ کے۔ چھت کوٹلی کی نہیں ہے، کوٹلی میں کوئی دیواریں بھی ہیں شہر کی، اس کی کوئی شہر کی بنیادیں بھی ہیں، انٹرنس گیٹ تو ہے، فلاں دروازہ ابھی جس میں ڈوڈیال سے آیا ہوں ایک سینسا کی طرف سے آتا ہے، دروازے تو ہیں، نہ چھت ہے۔ تو افتراء جو لاجیکل چیز ہے ہی نہیں۔ جھنگ میں آپ جائیں، میں چونکہ جھنگ میں رہا ہوں، جنگ سٹی میں آدیوال چوک سے داخل ہوں تو باب علی سے داخل ہوتے ہیں۔ میں آل مروان کے مرکز میں رہ کے آیا ہوں، تو اس لیے مجھے باب علی میں سے گزرنے کی قیمت کا اندازہ ہے۔ اب بات سمجھ رہے ہیں نا، فالو کر رہے ہیں۔
تو حضور نے فرمایا میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ تو ابھی میلاد رضا جب نعت پڑھ رہے تھے تو میرے ذہن میں آ گیا کہ یہ علی کے دروازے سے گزر کر حضور کے علم نبوت، حضور کے شہر سے کسب فیض حاصل کرنا، اصل میں یہ کیا ہے؟ عربی میں میرے ذہن میں آ گیا کہ یہ جواز السفر للمدینۃ العلم، کہ یہ جواز السفر پاسپورٹ کو کہتے ہیں، کہ باب علی یہ پاسپورٹ ہے شہر علم مصطفیٰ میں داخل ہونے کا۔ احسن و عملہ یاد رکھیے گا۔ تو اب قیامت تک کوئی شخص اپنے ساتھ جتنی ڈگریاں لگائے، جو کچھ بھی کرے، اگر اس کے پاس جواز السفر باب علی کا نہیں ہے، وہ عالم نہیں ہو سکتا، چونکہ علم کی خیرات علی کے در سے گزر کے آتی ہے۔ اگر گھر بھی بناتے ہیں 1 کروڑ روپیہ لگا دیں، اس کی چھتیں رنگ روغن، اگر بچے دیواریں پھلانگ کے آتے ہیں کوٹلی شہر میں کسی امیر کے، امیر زادے صاحبزادگان، تو شاہ جی دیکھنے والا کہے گا لگا تو 10 کروڑ دیا ہے، مگر باپ نے تربیت نہیں سکھائی کہ گھر میں داخل ہوتے ہیں تو دروازے سے دیواریں پھلانگنا چور اچکو کا کام ہے۔ تو شریعت مصطفیٰ کے اندر میرے مصطفیٰ نے طریقت کا ایک ہی دروازہ رکھا ہے، حکمت کا ایک ہی دروازہ ہے، علم کا ایک ہی دروازہ ہے، معرفت کا ایک ہی دروازہ ہے، علو مرتبت کا ایک ہی دروازہ ہے، حسن و جمال مصطفیٰ کا ایک ہی دروازہ ہے، مظہر مصطفیٰ کا ایک ہی دروازہ ہے، رضائے مصطفیٰ کا ایک ہی دروازہ ہے۔ وہ دروازہ باب علی ہے، جو چاہتا ہے کہ ظاہر بھی سنور جائے، باطن بھی سنور جائے، آؤ علی کے دروازے پر۔ مصطفیٰ کے شہر کی کنجی علی کا دروازہ ہے، اس تالے میں ڈالو گے تو حضور کے علم سے بہرہ مندی بھی ہوگی، حسن و جمال بھی عطا ہوگا۔ تو تیسرا تصور سمجھ آیا کہ علم عمل میں نکھار تب پیدا کرتا ہے جب اس علم کی نسبت باب مرتضوی سے ہو، باب مرتضوی سے ہو۔ اب میں مثال دے رہا ہوں، شاید یہ بہت کم لوگوں کو پتا ہے۔ مولا کائنات کے ایک غلام تھے کمبر، جب وقت قیامت آئے گا میں دامن کمبر پکڑوں گا، مولا یہ کہیں گے اپنا ہے، اپنوں کو اجازت ہے۔ کمبر جو تھے بڑے خاص غلام تھے۔ کمبر آئے سامنے پہاڑ پہ، ویسے اس پہ سبزہ ہوتا تھا، اس پہ کالی سیاہی چھا گئی، رنگ بدل گیا پہاڑ کا۔ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، صرف اسی پہ بات کرتے ہیں۔ تو کمبر پریشان ہو گیا، مولا کی بارگاہ میں آیا، مولا اس کا رنگ تو سبز تھا، آج یہ کالا ہو گیا۔ اب یہ پہاڑ جو مکہ سے تھا اسے کہتے ہیں جبل نور۔ کیا کہتے ہیں؟ شاہ صاحب نے، آپ سب نے زیارت کی ہوگی اس پہاڑ کی۔ تو یہ مولا کائنات جہاں پہ تھے سینکڑوں میل کا فاصلہ تھا، دور سے دیکھا۔ تو مولا نے فرمایا کمبر پریشان کیوں ہوتا ہے؟ اس پہ اس وقت چیونٹیوں نے بسیرا بنا رکھا ہے۔ کس نے؟ اتنے دور سے۔ چلیں مان لیا تو کب لگ سکتا ہے، کالا ہو کہیں گے چیونٹیاں ہیں۔ کمبر نے کہا چل کے دیکھتے ہیں۔ اب غلام بھی مولا پہ اپنا ایمان مزید مضبوط کرنا چاہتا تھا کہ حق الیقین ہو جائے۔ کیف تحیی الموت، ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا تو کیسے مردوں کو زندہ کرتا ہے؟ تو اللہ نے فرمایا افلا تو ایمان نہیں ہے؟ فرمایا نہیں، لیطمئن قلبی، مولا اطمینان قلب مل جائے، پھر مزید لاڈ پیار سے تجھ پر ایمان لاؤں گا۔ یہ سنت انبیاء ہے، دلیل طلب کرنا۔ اب وہ جب اس کے قریب چلے گئے تو چیونٹیاں تھیں، کمبر قدموں میں گر گیا۔ تو مولا نے اٹھایا، فرمایا علی کی شان یہ نہیں ہے کمبر کے چیونٹیاں بتا دے، میں یہ بھی بتا سکتا ہوں کہ ان کی تعداد کتنی ہے۔ ابن صابان نے لکھا ہے، امام ثعلبی کی روایت ہے، ڈنکے کی چوٹ پہ کہہ رہا ہوں، اس علی کو ترازو پہ پرکھتے ہو
اس کے دور خلافت کی بات آ جائے تو حشرات الارض بیدار ہو جاتے ہیں۔ یہ بات یاد رکھیں۔ فرمایا علی کی شان یہ نہیں ہے کہ چونٹیاں دیں، مجھے یہ بھی پتا ہے ان کی تعداد 1,27,372 ہے جو روایت میں ہے۔ وہ خوش ہو گیا، فرمایا صرف یہی نہیں، جس دن سے کریم آقا کا لعاب آنکھوں پہ لگا ہے اس کے بعد سارے عقدے دروازے ہٹ گئے۔ علی یہ بھی بتا سکتا ہے 1,17,372 میں سے کتنی نر ہیں کتنی مادہ ہیں۔ یہ جینیٹکس کا، بایولوجی کا کوئی اسٹوڈنٹ اگر یہاں بیٹھا ہے، جینیٹکس کا بالخصوص، بایو کا، ڈی این اے کا ایکسپرٹ، تو یہ 1400 سال پہلے نہ بایو تھی، نہ جینیٹکس تھا، نہ ڈی این اے تھا، نہ مالیکیولز، کروموسومز معلوم کرنے کا طریقہ تھا، نہ خوردبین تھی۔ آپ نے فرمایا ان میں سے اتنی نر ہیں اتنی مادہ ہیں۔ تو وہ عمل حسین سمجھا رہا ہوں جو حضور علیہ السلام کی نسبت میں ہو، پھر حجابات اٹھ جاتے ہیں، معرفت کی کھڑکیاں نہیں دروازے کھل جاتے ہیں۔ تو جن کو حضور نے شہر علم کا دروازہ کہا ہے، تو دروازہ خود دیکھ سکتا ہے کہ شہر کے اندر کیا ہو رہا ہے۔ شاہ جی یہ آج تک کسی نے نہیں بتایا ہوگا، دروازہ اس کا رخ ہی شہر کی طرف ہوتا ہے۔ تو آپ دروازے پہ جا کے کھڑے ہوں تو شہر پورے کا پورا آپ کے سامنے واضح نظر آتا ہے۔ تو علی کو دروازہ علم کا اس لیے کہا کہ کوئی بھی چیز حضور کے ظاہری اور باطنی علوم میں سے، انوار و اکتساب میں سے، آقا کی سیرت میں سے ایسا پہلو تشنا نہ رہے جو علی کی آنکھ سے اوجھل ہو۔ فرمایا تو دروازہ ہے، تو مجھے دیکھ رہا ہے، میرے اندر غوطہ زنی کر رہا ہے، بس جو تیرے در پہ آ گیا اسے مصطفیٰ کی خیرات عطا ہوگی، حضور کے علم کی خیرات عطا ہوگی، حسن مصطفیٰ کی خیرات عطا ہوگی۔ تو گویا علم مصطفیٰ کو سمیٹنے کے متلاشیوں صرف باب علی تک آ جاؤ، وہاں تک آؤ گے تو ایک نہیں، معرفت کی کھڑکی نہیں، دروازے کھلنا شروع ہو جائیں گے۔ چوتھی روایت، اور یہ روایت جو میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں امام مسلم بن حجاج القشیری نے صحیح مسلم میں نقل کی ہے، صحیح حدیث ہے۔ باب بھی پڑھ دیتا ہوں، باب فضل المدینہ و دعاء نبی فیہا و تحریم فی سیدہا و حدود حرمہا، اور یہ کتاب الحج میں ہے۔ کریم آقا مکہ سے باہر آئے تو آپ کے سامنے احد پہاڑ نظر آیا، حضور کی نگاہ پڑی احد پہاڑ پر۔ اب جملے سنجھے، فرمایا انا احب ھذا الجبل وہو یحبنی۔ یہ روایت اس پہ اس کا لیسن، اس کا سبق آج مجھ سمیت آپ میں سے ہر فرد کے لیے ضروری ہے۔ بس یہی آج کی گفتگو کا سمجھنے خلاصہ ہے، یہ روایت آپ سمجھ گئے۔ فرمایا میں اس پہاڑ سے محبت کرتا ہوں اور جواب میں یہ پہاڑ مجھ سے محبت کرتا ہے۔ اب جتنے یہاں پہ مرد حضرات بیٹھے ہیں کہتے ہیں یونیورسل ٹروتھ کبھی تبدیل نہیں ہوتا، جو اللہ نے کر دیا کر دیا، بالکل صحیح ہے۔ پتھر اگر کوئی مجھے مار کے پوچھے، روڑا سڑی زبان اس کہتے ہیں نا، روڑا ہی کہتے ہیں نا شاید، روڑا، وہ مجھے سٹیج پہ کوئی مار کے کہے کیسا لگا، تو مجھے بیان کرنے کی ضرورت نہیں، خون بہتا بتائے گا کہ کیسا لگا۔ بات سمجھا رہا ہوں کہ پتھر میں اللہ نے شقاوت اور سختی رکھی ہے، یہ برستا ہے تو پھر زخم آلود کر دیتا ہے، اس میں محبت نہیں رکھی اللہ نے فطرتاً، نیچر نے جس میں محبت نہیں رکھی۔ اور پھر احد پہاڑ کی شان کیا ہے، یہ کائنات کے سارے پہاڑوں کا سردار ہے، اور یہ کتنا سخت ہے آپ کو پتہ ہے؟
حضور کھڑے تھے، اس میں فرمایا رک جا، تجھ پر ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہید کھڑے۔ دبدبہ اس کا اتنا ہے، اور اس کو دیکھ کے کہہ رہے ہیں کہ میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ جبریل آئے، فرمایا حبیب سے جا کے کہہ دو جب تک تیری نگاہ احد پہاڑ پر نہیں پڑی تھی یہ سخت تھا، اب تو نے محبت کی نگاہ سے دیکھا اور اس کا سینہ چیر کر اپنی محبت دیکھ لی، تو جس میں محبت نہیں تھی محبوب اب نگاہ اٹھ گئی۔ میں اپنا فطرت کا قانون بدلتا ہوں، کائنات کے سارے پہاڑ اور پتھر سختی کی علامت ہوں گے، میرے محبوب جس پر تیری نگاہی محبت اٹھ گئی اس میں اب سختی نہیں، وہ سراپا محبت بن جائے گا۔ محبت پیدا کرنا، حضور کی نگاہ اٹھی، فرمایا وہ مجھ سے محبت کرنے لگ گیا۔ تو امام بدر الدین عینی عمدۃ القاری کے اندر شرح بخاری ہے، اس حدیث کی تفسیر کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ جو رسول سینہ چیر کر احد پہاڑ کا اس میں چھپی ہوئی اپنی محبت دیکھ سکتا ہے، اس رسول سے کائنات کی کون سی چیز پوشیدہ ہو سکتی ہے؟ تو مطلب کیا ہے عقیدے کے باب میں؟ عمل کثیر ہو مگر عقیدہ یہ ہو کہ دیوار تک، امر پہاڑ کے برابر ہو مگر عقیدہ یہ ہو کہ دیوار تک، عمل لاکھوں اوزان کے برابر ہو مگر عقیدہ ہو کہ دیوار تک۔ میں آج بتانا چاہتا ہوں کہ میرے رسول کا یہ مقام نہیں ہے کہ وہ دیوار کے پیچھے دیکھتے ہیں، میرا رسول تو احد پہاڑ کا سینہ چیر کر دیکھتا ہے، دیواریں دکھانا گرانا میرے رسول کا مقام نہیں ہے۔ دیوار تو یا ساریہ الجبل کہہ کر میرے مصطفیٰ کے غلام سیدنا فاروق اعظم نے گرا دی تھی، تو پتہ چلا مصطفیٰ کے علم کو، عمل کو، طاقت کو دیوار کی بنیاد پر نہ پہچانا کرو، میرا محبوب کائنات کے سب سے عظیم پہاڑ کا سینہ چیر کے رکھ دیتا۔ تو نگاہ مصطفیٰ دیواروں کی محتاج نہیں، پہلا۔ دوسرا اس میں سے لیسن کیا ہے؟ امام بدر الدین عینی فرماتے ہیں کہ جو رسول احد پہاڑ کو بھی خالی نہیں بھیجتا، پتھر بھی ہے، جو اس سے محبت کی طرح دیکھے حضور خالی نہیں لوٹاتے۔ تو اے بندہ مومن، احسن عملہ کی عملی تفسیر بننا چاہتا ہے کہ تو ایک دفعہ پڑھے تیرا عمل مقبول ہو جائے، تو یہ کام کر کہ احد پہاڑ بھی محبت کی نگاہ سے مصطفیٰ کی طرف آیا، اللہ نے قانون بدل دیا، تو امتی ہے، ایک دفعہ محبت کی نگاہ سے حضور پر درود و سلام پڑھ، تیرے لیے بھی وہ فطرت کے اصول رب بدل دے گا، جو پہاڑ کے لیے بدل سکتا ہے وہ امتی کے لیے کیوں نہیں بدل سکتا؟ چلیے ہم کمزور ناتواں ہیں لیکن اپنا وزن پہچانے، پتھر کو اگر عطا ہو سکتا ہے محبت مصطفیٰ تو ہم تو امتی ہیں، کس بات کا رونا ہے کلمہ گو ہے؟ دعا قبول نہیں ہوتی، اوراد و وظائف، میرے پاس کئی کیسز اسٹوڈنٹس یونیورسٹیز کے، سر ڈپریشن ہے، پینک اٹیک ہے، انزائٹی ہے۔ یہ پرسوں کی بات ہے، راولپنڈی میں میرے ایک دوست ہیں جج، سیشن جج ہیں، انہوں نے مجھے بتایا ایک دن میں 325 خلا اور طلاق کے کیسز آئے صرف راولپنڈی شہر میں۔ سوسائٹی کس طرف جا رہی؟ عمل کثیر تو ہے، عمل حسین نہیں ہے۔ بات سمجھ؟ عمل حسین کیسے ہوگا؟ اس کی آخری مثال اور پیغام دے کے اجازت چاہوں گا۔ سیدنا صدیق اکبر خلیفہ بنے، کچھ نے ایسا عمل کر کے حضور کا مقام بھی سمجھا، نظام کے لیے بھی جد و جہد کی۔ میں نے موضوع رکھا تھا میلاد مقام عطا کرتا ہے اور سیرت نظام سمجھاتی ہے۔ یہ مقام والوں کا ذکر آپ نے سمجھ لیا اور نظام کا بھی، مولا علی کا۔ اب آئیں جو نظام کے ساتھ بھی اٹیچ تھے۔ صدیق اکبر خلیفہ بنے، گٹھری اٹھا کے مارکیٹ میں چل پڑے، سامنے سے کون آ رہا ہے؟ مولا کائنات سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم، سیدنا فاروق اعظم۔ دوستی نہ ہوتی تو کبھی اکٹھے نہ آتے، دوستی اور محبت نہ ہوتی
تو صدیق اکبر کو دیکھ کے مولا کائنات راستہ بدل لیتے. شاہ جی یہ معاملہ تھا. فرمایا ابو بکر کدھر؟ فرمایا خلیفہ اپوائنٹ جو ہو گیا ہوں تو اب ذمہ داری ہے تو کھانے پینے کا بندوبست کرنا ہے. میں نہیں چاہتا کہ بیت المال میں سے کچھ لوں، یہ سامان بیچ کے کچھ دنوں کا اپنی گزر اوقات کا لینا چاہتا. اب اس پہ جملہ دیکھیں تاریخی. سیدنا علی نے فرمایا، آنسو آ گئے، اے ابو بکر آپ ہمارے لیے مشکلات پیدا کر رہے ہیں، جو معیار آپ سیٹ کر رہے ہیں. یہاں بیوروکریسی کے بار کے لوگ بھی ہوں گے، وہ سنیں. تو دونوں نے درخواست کی تو ان سے کہا ایسا نہیں ہو سکتا، کم از کم آپ کی تنخواہ ہو، چونکہ ریاست کی ذمہ داری ہے. فرمایا میری تنخواہ مدینے کے ایک مزدور کے برابر ہوگی. پوچھا گزارا نہ ہوا تو؟ فرمایا کبھی تم نے سوچا وہ مزدور کیسے گزارا کرتا ہے؟ اگر وہ کر لیتا ہے تو میں بھی کر لوں گا. جس نظام کی بات شیخ الاسلام ڈاکٹر طاہر القاتری کرتے کرتے 30 سال اس امت کے شعور پہ دستک دیتے رہے، لیکن ہم آج بھی اس کو ریوائیو کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے. فرمایا جیسے اس کا ہوتا ہے. اگر نہ ہوا فرمایا میں پہلے مدینے کے مزدور کی تنخواہ بڑھا دوں گا، جب اس کی بڑھ جائے گی پھر میری بھی بڑھ جائے گی. اور تاریخ گواہ ہے جب وصال ہوا تو وصیت کی جتنی تنخواہ بیت المال سے لی میرے گھر کا سامان بیچ کر وہ تنخواہ بیت المال میں جمع کروائی. کہاں سے لائیں وہ ہستیاں؟ کتابوں تک رہ گئی ہیں، پڑھنے اور بیان کی حد تک رہ گئی ہیں. نافذ کون کرے گا؟ یہاں ایکشن کمیٹی کے دوست بھی بیٹھے، آپ کی جد و جہد کو سلام ہے. آپ کا ہی کیس صدیق اکبر نے 1400 سال پہلے لڑ دیا تھا مقدمہ. آپ کی یہی بات ہے نا، رولرز اگر یہ ایگزامپل سیٹ کریں گے تو معاشرہ بہتر ہو. سیدنا عمر، میں آپ کے کچھ دوستوں کی ویڈیوز دیکھ رہا تھا کہ چیزیں مہنگی ہیں اور پروٹوکول بالکل بجا ہوا. یہ سٹیٹس کو کا اشرافیہ کا اسلام میں کوئی تصور ہے ہی نہیں. دیر از نو کنسپٹ آف اسٹیٹس کو ان اسلام. اسکواڈ ہوں، گاڑیاں ہوں، لش پش ہو، ٹیکس آپ کا اور عیاشی کوئی اور کرے مٹھی بھر. لِكَيْ لَا يَكُونُ دَوْلَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ، یہ قرآن کی بھی نفی ہے. دولت چند ہاتھوں میں تقسیم نہیں ہونی چاہیے، یہ قرآن کا اصول ہے. ہمیں کہتے ہیں مولوی کا کام نہیں ہے سیاست میں. بات سنیں، سیاست ہے ہی انبیاء کا پیشہ. داؤد علیہ السلام نے کی، ذوالقرنین علیہ السلام نے کی، سلیمان علیہ السلام نے کی، طالوت علیہ السلام نے کی، موسیٰ علیہ السلام نے کی. سیاست انبیاء ایک 1/4 پورشن ہے قرآن کا. ولیجز کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے سد ذوالقرنین تعمیر کی. سیاست کے میں آج آپ کو بتا دیتا ہوں 3 مدارج ہیں: اصلاح نفس، تدبیر منزل، سیاست مدن. ذات کی اصلاح بھی سیاست ہے. سیاست کا معنی اصلاح ہے. کتنا بگاڑ دیا ہے ہم نے اسے. گھر کے امور کی اصلاح گھر کا سربراہ کرے، یہ سیاست ہے. ریاست کے امور کی کہ عدالت، حکومت، معیشت، یہ سارے اللہ کے قانون کے مطابق چلیں گے، سیاست ہے. یہ معاشرے کی اصلاح. تو آخری بات، سیدہ عمر کے دور میں عاصم بن عمر توشہ خانہ ایک تحفہ ملا. یمن کے حاکم نے آپ کے بیٹے کو بھیجا، عاصم بن عمر کو. آپ کو خبر ہوئی، فرمایا یہ بیت المال میں جمع ہوگا، عوام کی امانت ہے. اس حاکم نے دوبارہ خط لکھا کہ میں نے خود بھیجا ہے، آپ کیوں کہہ رہے ہیں؟ فرمایا میں خلیفہ ہوں، یہ خلیفہ کا بیٹا ہے. جب تک میں اس عہدے پہ ہوں عاصم کا کوئی حق نہیں کہ یہ تحفہ رکھے، یہ عوام کی امانت ہے، بیت المال میں جمع. سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم، آپ کی ایک بیٹی، ان کو تحائف ملے، مولا کائنات ناراض ہوئے. فرمایا یہ بیت المال میں جمع کرو، عام آدمی کے ہیں. آپ نے مالک اشتر کو خط لکھا، رولز آف گورننس، حکمرانی کیسے کرتے ہیں اس کے رولز طے کیے. ایک قانون مولا علی کا حکمرانی کا، احسن و عملہ کی تفسیر میں، کہ سیاست میں احسن و عملہ کیا ہے مولا علی نے سمجھا دیا. بڑی انٹرسٹنگ بات ہے. آپ نے ایک صحابی کو گورنر بنا کے بھیجا بصرہ کا. غور سے سنیں، مولا علی نے جب وہ 2 سال مکمل کر کے آئے نا شاہ جی، اتنا ظلم ہوا ہے آل رسول پہ اور اس بنو ہاشم کے گھرانے پہ، یہ باتیں بھی اب ڈھونڈ کے نکالنی پڑتی. امت سے دور کیا گیا. کسی دن موضوع ہو نا باقر العلوم پہ بات کروں گا، صادق آل محمد پہ بات کروں.
آپ کو بڑے بڑے لوگ ائمہ بونے نظر آئیں گے، کس قد کاٹ کی شخصیات یہ تھیں، مگر افسوس کہ ان کے کام کو امت سے دور کیا گیا۔ مگر واحد ہستی ہے ایک وہ شیر جس کی تصویر آپ دیکھ رہے ہیں، اس نے گرد جاڑ کے اتار کے ڈنکے کی چوٹ پہ کہا کہ میں ہوں علی کا مرتضائی، علی کے علم کی خیرات اور آل رسول کی اس امت تک پہنچانا ہمارا فرض ہے۔ آپ نے صحیفہ سجادیہ کو مناجات امام زین العابدین میں بتایا، آپ نے ائمہ اہل بیت کی قربانیاں بتائیں، اور آج امت پہلے ڈرتی تھی نام رکھتے ہوئے، آج حسن، حسین، زینب، فاطمہ نام رکھتی ہے۔ کیا کیا بتائیں؟ مولا علی کے جب 2 سال گزار کے آئے وہ صحابی گٹھری تھی، 10,000 درہم نکلے۔ مولا علی نے پوچھا، یہ غور سے سنیں، یہ درہم کس کے ہیں؟ فرمایا میں نے کمائے ہیں، وہاں کاروبار بھی کرتا رہا ہوں، میرے ذاتی ہیں۔ اور واقعی انہوں نے کاروبار بھی کیا، 2 سال گورنر رہے۔ تو اب تاریخی جملہ، چاہے آزاد کشمیر ہو یا پاکستان ہو، عراق ہو یا سیریا ہو، ہر ملک کی بیوروکریسی کے لیے مولا علی کا یہ فارمولہ احسن عملہ سیاست میں کیسے کرنا ہے وہ رول ماڈل ہے۔ آپ نے فرمایا میں نے تمہیں لوگوں کی خدمت کے لیے بھیجا تھا، ذاتی کاروبار کے لیے نہیں بھیجا تھا۔ صرف ایک یہ فیصلہ لے لیں تو پتہ کیا چلا، آپ نے اس پھر رولز آف گورننس جو مالک اشتر کو لکھے، اس میں پھر لکھا کہ آئندہ کے بعد جس شخص کا کاروبار ہے وہ حکومتی عہدے پہ اس کا تقرر نہیں ہو سکتا۔ یہ علوی اور مرتضوی فارمولہ ہے، وہ اپنے بزنس کو ٹائم ہے، بزنس کرنا ہے تو پھر لوگوں کی خدمت نہیں ہو سکتی، اپنا بزنس بڑھے گا۔ تو آج اس ماڈل کو ہم نے نافذ کرنا ہے۔ افسوس کہ وہ ماڈل ہم نافذ نہ کر سکے، کیوں کہ مولا کائنات علی کرم اللہ وجہ الکریم کا قاتل بھی حافظ قرآن تھا، قاری قرآن تھا۔ لوگ فضائل تو بیان کرتے ہیں، مگر ہمیں نہروان میں پتہ چلا کچھ قاری جہنمی کتے بھی ہوتے ہیں جنہیں حضور نے فرمایا تھا، خوارج جن کے خلاف آج پاک فوج لڑ رہی ہے۔ تو اس لیے حلیے پہ مت جایا کرو، پہچان ذکر علی چھیڑ دیا کرو، پھر پتہ چل جائے گا حلیے کے بغیر بھی محبت والا مل جاتا۔ پھر سیدنا امام حسن پر جنازے پر تیر برسے، دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیں کیوں نہیں باتیں کرتے اپنے ممبر پہ؟ روزے محشر کس منہ سے حوض کوثر طلب کریں؟ کیا گورنر مکہ نے منع نہیں کر دیا تھا یہاں دفن نہیں ہوں گے مروان میں؟ تو مولا حسین پاک نے کہا اگر وصیت نہ ہوتی امام حسن کی کہ حرم نبوی خون آلود ہوگا، میں دیکھتا کہ نانا کے پہلو میں کیسے دفن نہیں ہوتا۔ تاریخ گواہ ہے، جن کا خطبہ نام میں پڑھتے ہو، خطبے میں کہتے ہو الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، درنگی چھوڑ دے یک رنگ ہو جا، جنت کے سردار مانتے ہو، لیکن جب جنازہ اٹھا تو اتنے تیر برسے کہ امام حسن کے جسم کا کوئی ایک حصہ نہیں تھا جس پر تیروں کی بارش نہیں۔ اور یہ تاریخ اسلامی میں پہلا ہوا کہ وصال کے بعد کسی کی میت پہ جنازے برسائے گئے حرم نبوی کے اندر۔ پھر امام علی مقام کے ساتھ جو ہوا، پھر عبداللہ بن زبیر نواسے ابو بکر کی بات تم نہیں کرتے، ان کے ساتھ کیا ہوا؟ محمد بن ابی بکر کو شہید کیا گیا چونکہ مولا علی کے تربیت یافتہ تھے۔ عبد الرحمن بن ابی بکر کو گدھے کی چھال میں زندہ جلایا گیا۔ ہجر بن ادی کو 18 سے ابا سوید قید خانے میں ڈال کر شہید کیا گیا۔ اور جاتے جاتے حضور کا ایک صحابی درویش صاحب فقر ابو ذر کہتے کہتے چلا گیا کہ نہیں، تم جو محلات شام کے بڑے بڑے بنا رہے ہو یہ مصطفیٰ کی سنت نہیں ہو سکتی، یہ نظام مصطفیٰ نہیں ہو سکتا کہ بیت المال میں کرپشن ہو رہی ہے۔ گٹھری لے کے مدینہ بدر ہو گئے۔ حضور نے فرمایا تھا ابو ذر اکیلا آیا ہے، دنیا سے اکیلا جائے گا۔ وہ صاحب فقر جس نے کہا، قرآن کہتا ہے ماذا ينفقون قل العفو، کہ حبیب آپ سے پوچھتے ہیں کیا خرچ کریں جو ضرورت سے زائد ہے۔ تو ابو ذر نے کہا میں نے تو یہ آیت سنی، نہ حضور کے محل تھے، نہ خلفاء کے تھے، نہ اشرفیاں تھیں، وہ ضرورت سے زائد خرچ کرتے بلکہ قرضہ لے کے۔ تو تم لوگوں نے یہ کیا شروع کر دیا ہے؟ شام میں ناچ گانے، شراب نوشی، محلات، سٹیٹس کو کا کنسپٹ یہ بنی مروان نے شروع کیا۔ تو آج آپ نے ثابت کرنا ہے آپ مروانی ہیں یا ابو ذر غفاری، مقداد و سلمان کی صف کے اندر ہے، یا علی کی صف کے اندر ہے۔ یہ جرأت رندانہ پیدا کرنی پڑے گی۔
ورنہ روز حشر ہمیں معاف نہیں کیا جائے گا۔ جس نظام کی خاطر حضور تشریف لائے اس مقام کو سمجھیں، اور احسن عمل یہ ہے کہ نظام مصطفیٰ کے لیے عملی جد و جہد کرنے والوں، ایکم احسن عملا کا مصداق تم ہو، چاہے وہ منہاج القرآن ہو یا کوئی اور۔ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا۔ شادی ہم نے نہیں گھبرانا، اگر چند لوگ ہیں ہم مٹھی بھر جو مذہبی طبقہ یہ بات کرتے ہیں، لیکن اتنا ضرور کہہ سکتے ہیں مولا تو نے کہا تھا آزماؤں گا عمل حسین کس کا ہے، تو مولا ایک طرف میلاد منا کر تیرے حبیب کی نسبت حاصل کرنا چاہتے ہیں، دوسری طرف حضور کی سیرت کا ذکر کر کے اس ملک میں خطے میں نظام لانا چاہتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں حضور کا مقام اور نظام ملا کر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ لباس مقام مصطفیٰ میں بس اتنی خوبی ہے، پیوند تو ہوتے ہیں دھبے نہیں ہوتے۔